سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سنت مدرسہ جامعہ مجددیہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوں الجھتانا مسلمان سے مسلمان کوئی، گر مسلمان حقیقت میں مسلمان ہوتا، یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز، بے شک یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز، تو اگر وقف رہے سنت و قرآن ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے اور اس کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا ہے، اور اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی پھر کیا صورت ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہدایت ڈھونڈ لی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن پاک کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایتوں کا سر چشمہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے ابتدا یا آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ اگر میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائے تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن مجید وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ دعویٰ صرف قرآن مجید کے بارے میں ہے، قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم ہی ہے کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں۔ بڑے بڑے شعراء، ادباء اور قصیدہ نگار کو بطور چیلنج یہ کہا گیا کہ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اس میں کوئی عیب تلاش کرتے ہو تو ہمیں اس کی مثل ایک صورت ہی لا کر کے دکھا دو۔ آج تک کوئی نہیں لا سکا، ممکن ہی نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو ضرور کوئی محنت کرتا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا، قرآن کی طرح لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، کیونکہ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل کا لانا ممکن ہی نہیں۔ حضرات محترم، مسیلمہ کذاب نے بھی کسی دور میں قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن کریم کی ایک بڑی معروف سورت ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی۔ پھر کہا ملقاریہ، انسان سر جھکائے ہوئے ہے، سمجھ ہوش خرد و فہم سے بالا ہے۔ پھر کہا وما ادراک ملقاریہ، اپنے علوم پر ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ اب مسلمہ نے بھی کوشش کی، وہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اور کہتا ہے کہ وہ قرآن کا مقابل لے آیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب القاریہ ایک چیزی رکھی گئی کھڑکھڑانے والی، نہ اس کو کسی نے سنا نہ اس کا تصور کوئی دماغ میں لا سکتا ہے۔ پھر کہا اس کے اوپر دوسرا سوال وارد ہوتا ہے کہ ملقاریہ، انسان، پھر بھی حیرت ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہا وما ادراک ملقاریہ، اور پھر آگے بتایا کہ اس دن انسان پتنگوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا اور پوچھے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ پھر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھے زیبا ہے۔ تو اس صورت میں سورہ قاریہ ہے، اس میں قیامت کے روز کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اب مسلمہ کی بیتوکی بات دیکھیے، وہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب کہہ دیا فیل،
ٹھیک آگے کہہ رہا ہے ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے، بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا لیکن وہ قرآن جیسی معنویت، وہ قرآن جیسا اسلوب کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے گبے لچے، تیرے آگے یوں ہے گبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کعبہ کی دیوار سے 7 مہینے تک سورہ کوثر لٹکی رہی تھی اور عرب کے بڑے بڑے شعراء اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاصر رہے تھے۔ پھر کسی نے اس کے آگے لکھا، سورہ کیا تھی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس سے آگے کسی نے لکھا مَا هَذَا كَلَامُ بَشَرٍ، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، ورنہ ہم ضرور اس کا مقابل لے کر کے آتے۔ تو دور و دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا تو اشش کر اٹھا، لیکن جب چوتھے جملے پہ اس کی نگاہ گئی تو اس نے اس کے اوپر لکیر کھینچی۔ چوتھا جملہ کیا تھا؟ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اس نے اس کے اوپر لکیر کھینچی اور آگے لکھا ولکن ھذا کلام البشر، یہ 3 تو کسی بشر کے نہیں لیکن چوتھا ضرور کسی بشر کا ہی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی مثل کا لانا ممکن ہی نہیں۔ بے شک حضرت آج ہم لوگ قرآن پاک کو صرف رسم کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن پاک میں جو مفاہیم و مطالب ہیں، جو ہمارے لیے احکام نازل کیے گئے، ہم اس کی طرف کبھی متوجہ ہو کر کے ہی نہیں دیکھتے۔ علامہ اقبال نے بڑی ستھری اور خوبصورت تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں وبند صوفی ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری و آیاتش ترا کارے جزئی نیست کہ از یاسی او آسا بمیری۔ وہ کہتے ہیں صوفی اور ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، کہ جب تو نے قرآن کی آیتوں کو صرف اتنا کام رکھا قرآن کی آیتوں سے کہ جب تیرے بوڑھے کی سانس اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھ کر کے اس کی روح نکالنے کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ جب تیرے باپ کی روح نہ نکل رہی ہو تب تو قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کے سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس چیز سے انکار نہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کر کے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن اقبال کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ جو ہے تو نے صرف اور صرف سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جو ہے موت کو روح نکالنے کے لیے تو نے قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا، کہ اگر موت کے لیے جو ہے قرآن پاک کو تلاش کیا، کاش تو نے اس موت سے زندگی کو جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہوتا۔ جس قرآن سے تو نے موت کو تلاش کیا، کاش اس سے تو نے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔